اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا تیسرا باب ہے، اس کا سبق نمبر 25 ہے۔ سبق نمبر 24 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا کی خبر مفرد کی طرح جملہ بھی ہوتی ہے۔ جملے کے اندر پھر ہم نے آخری بات یہ پڑھی تھی کہ جملہ ظرفیہ بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ والی بات کہی گئی تھی کہ جملہ ظرفیہ کی مزید تفصیل وہ اگلے سبق کے اندر آئے گی۔ تو آج کا سبق خاص اور خاص صرف اور صرف جملہ ظرفیہ کے متعلق ہے، جس میں ہم جملہ ظرفیہ کو سمجھیں گے، اور ظرف کی دو قسمیں، ظرف لغو اور ظرف مستقر، یہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم آج کے سبق کے اندر سمجھیں گے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے اب عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں تشریح کریں گے۔ وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِجُمْلَةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَهِيَ اسْتَقَرَّ مَثَلًا تَقُولُ زَيْدٌ فِي الدَّارِ تَقْدِيرُهُ زَيْدٌ اسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ وَلَا بُدَّ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ إِلَى الْمُبْتَدَأِ كَالْحَا فِيمَا مَرَّ۔ اور ظرف جملے کے متعلق ہوتا ہے اکثر حضرات کے نزدیک، اور وہ مثال کے طور پر استقرہ ہے، جیسا کہ تو کہے گا زید فی الدار، تقدیر عبارت اس کی یہ ہے زید استقر فی الدار، اور ضروری ہے جملے میں ایک ضمیر کا ہونا جو لوٹے گی مبتدا کی طرف، جیسا کہ ہوا ضمیر گزشتہ مثال میں۔ دیکھیں ظرف کے متعلق ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ اب ظرف کو جملے کے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے وہ اسی عبارت کے اندر اسی کو بتایا گیا ہے۔ کیسے بتایا گیا ہے؟ وہ بتایا یہ گیا ہے کہ ظرف کو اکثر حضرات کے نزدیک ایک جملے کے متعلق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوفیوں کا اور بصریوں کا یہاں پر اختلاف ہے، کیونکہ اب اکثر حضرات کہا گیا ہے، اکثر حضرات سے مراد یہاں پر بصری ہیں۔ آپ کوفیوں کو پہلے سمجھ لیں۔ کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو ظرف ہے جملہ ظرفیہ، اس کا تعلق کرنا ہے آپ نے مفرد کے ساتھ، کیونکہ خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ خبر مفرد ہوتی ہے، لہذا آپ جملہ ظرفیہ کو خبر یعنی مفرد کے متعلق کریں گے۔ جبکہ بصری کیا کہتے ہیں؟ بصری کہتے ہیں کہ دیکھیں عمل کرنے میں اصل یہ ہے کہ فعل ہو، جب عمل کرنے میں اصل فعل ہے اور فعل جملہ ہوتا ہے، کیونکہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے، تو فعل جملہ ہوتا ہے، اس لیے اصل یہ ہے کہ ظرف کے اندر جو عمل کرے گا، ظرف کا تعلق جس کے ساتھ ہوگا وہ مفرد نہیں ہوگا بلکہ جملہ ہوگا۔ اب جملہ وہ کون سا ہوگا؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظرف لغو اور دوسری ہے ظرف مستقر۔ سب سے پہلے ہم ظرف لغو کو دیکھ لیتے ہیں۔ ظرف لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو کا لغوی معنی ہوتا ہے بیکار ہونا، کسی کام کا نہ ہونا۔ اگر تو ظرف کا متعلق فعل لفظوں کے اندر موجود ہے تو پھر ظرف کو اس فعل کے متعلق کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں جالسا زید فی المسجد۔ اب یہاں پہ دیکھیں فی حرف جر ہے، مسجد مجرور ہے، جار مجرور مل کر اس جلسہ فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ تو جلسہ کا متعلق فعل لفظوں کے اندر موجود ہے، جب اس کا فعل لفظوں کے اندر موجود ہے تو آپ کو کسی محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظرف جو کہ محذوف نکالا جاتا تھا وہ عمل کرنے سے بیکار ہو چکا ہے اس جلسہ کی وجہ سے، تو وہ بیکار ہو چکا ہے، اس لیے اس کو ظرف لغو کہتے ہیں اگر لفظوں کے اندر اس کا متعلق موجود ہے جس کے ساتھ آپ نے جار مجرور کو متعلق کرنا ہے، یا اسی طرح اگر آپ نے ظرف کو مفعول بنانا ہے کسی فعل کا اور وہ لفظوں کے اندر موجود ہے، تو چونکہ ظرف عمل کرنے سے فارغ اور بیکار ہو چکا ہے، آپ یہاں پر محذوف نہیں نکالیں گے، اس لیے اس کو ظرف لغو کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے ظرف مستقر۔ ظرف مستقر بالکل اس کے برعکس ہے لغو کے، یعنی اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ نے وہاں پر کوئی فعل محذوف نکالنا ہے، تو فعل کی ضمیر اس ظرف کے اندر چونکہ عمل کرتی ہے، قرار پکڑتی ہے، اس لیے اس کو ظرف مستقر کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح آپ یہ کہیں کہ ظرف کو اگر مفعول بنایا جاتا ہے کسی فعل محذوف کا، تو وہاں پر بھی چونکہ اس کی ضمیر اس کے اندر عمل کرتی ہے، قرار پکڑتی ہے، اس لیے اس کو ظرف مستقر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ظرف لغو اور ظرف مستقر۔ ظرف مستقر کی پھر دو صورتیں ہیں۔ ظرف مستقر کی پہلی صورت یہ ہے
کہ جس قسم کی بات چل رہی ہو آپ اسی کے مناسب کوئی فعل محذوف نکال لیں۔ مثال کے طور پہ میں کوئی کام شروع کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب با حرف جر ہے، اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، چونکہ میں کام شروع کر رہا ہوں اس لیے میں اشرع فعل نکال لوں گا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ اسی طریقے سے میں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ رہا ہوں تو یہاں پر میں اسی کے مناسب فعل نکالوں گا کھانا کھانے سے مناسب، اور وہ ہوگا آکلو، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ تو یہ ہے ظرف مستقر میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ فعل ایسا نکالیں جو کہ اس کے متعلق اور اس کے جملے کے مناسب بنتا ہو۔ اس مثال کے اندر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں زید فی الدار، زید گھر کے اندر ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب ہے زید گھر کے اندر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ تو قرار پکڑے ہوئے چونکہ جملے سے بات سمجھ آ رہی ہے تو قرار پکڑنا اسی سے مناسب آپ ایک فعل محذوف نکال لیں اور فی الداری جار مجرور کو آپ اسی کے مناسب فعل کے متعلق کر دیں، اور وہ ہے مثال کے طور پہ قرار پکڑنے سے استقرہ، تو فی الداری جار مجرور مل کر استقرہ فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ یہ تو ہے ظرف مستقر میں پہلی صورت، اور بہتر صورت بھی یہی ہے کہ جس قسم کی بات چل رہی ہو سیاق و سباق کا آپ اندازہ لگا کے اسی سے مناسب کوئی فعل آپ محذوف نکال کے، جار مجرور ہے تو آپ اس کو متعلق کر دیں، اور اگر مفعول بن رہا ہے ظرف تو آپ اس کو اس کا مفعول بنا دیں۔ یہ تو ہے مناسب بات۔ دوسرے نمبر پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کے مناسب یہاں پہ کون سا فعل ہوگا، کس فعل کے متعلق اس کو متعلق کرنا چاہیے، تو یہاں پر حضرات نے 4 قسم کے افعال عامہ نکالے ہیں۔ ان کے مصدر ہیں کون، وجود، ثبوت اور حصول، یہ 4 مصدر ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ان کی بات سمجھ لیں، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے، ہونا۔ کون کا مطلب ہونا ہے، وجود کا مطلب پایا جانا، ثبوت کا مطلب ثابت ہونا، حصول کا مطلب حاصل ہونا، مطلب ساروں کا مطلب ملتا جلتا ہی ہے، ہونا۔ تو آپ کیا کریں، آپ انہی 4 مصادر سے متعلقہ آپ فعل کو بنا لیں۔ مثال کے طور پہ کون ہے تو آپ اسے کانا بنا لیں، وجود ہے تو اسے آپ وجدہ بنا لیں، ثبوت ہے تو آپ اسے ثبتہ بنا لیں، حصول ہے تو آپ اسے حصل بنا لیں۔ یہ تو ماضی ہے، آپ اسی سے مناسب فعل مضارع بھی نکال سکتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ آپ نے سیاق و سباق دیکھنا ہے، اور جو آپ کو وہاں پہ بہتر لگے، ماضی لگتا ہے تو ماضی نکال لیں، مضارع لگتا ہے تو مضارع نکال لیں۔ ان کو کہتے ہیں افعال عامہ۔ افعال عامہ کے متعلق یہ بات وضاحت دوبارہ آپ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ افعال خاصہ ہی نکالیں، اسی سے کلام کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے۔ جیسی بات چل رہی ہو آپ اسی سے متعلقہ فعل کو محذوف نکالیں، لیکن اگر آپ کو افعال خاص کی وہاں پر سمجھ نہ آ رہی ہو کسی خاص فعل کی، تو پھر آپ ان افعال عامہ میں سے کسی کو بھی کوئی بھی فعل بنا کر آپ جار مجرور ہے تو اس کے متعلق کر دیں، اور اسی طریقے سے اگر مفعول بن رہا ہے تو آپ اس فعل کا مفعول بھی بنا سکتے ہیں۔ اب عبارت کو آپ دیکھ لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ظرف متعلق ہوتا ہے جملہ کے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ بصری اور کوفیوں کا اختلاف ہے، تو بصری کہتے ہیں کہ جملہ یعنی جملہ فعلیہ کے متعلق کیا جائے گا ظرف کو، اکثر حضرات کے نزدیک یعنی بصریوں کے نزدیک، اور وہ اس مثال میں استقرہ ہے، یہ جو ہے زید فی الدار، اس مثال میں ہر ایک مثال میں استقرہ آپ نے نہیں نکالنا، وہ وہی بات ہے کہ آپ نے کلام کو دیکھ لینا ہے، سیاق و سباق کو دیکھ لینا ہے، اس کے مناسب جو فعل بنتا ہو آپ نے وہی وہاں پہ معذوف نکالنا ہے۔ جیسے زید فی الداری تقدیر عبارت، اصل عبارت اس کی کیا ہے، یہ جو تقدیرہ میں ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے زید فی الدار کی طرف۔ اس کی اصل عبارت کیا ہے، زید استقر فی الداری۔ اب یہ کیا ہوگا، زید مبتدا ہو جائے گا، استقرہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، فی الدار جار مجرور مل کر استقرہ فعل کے متعلق ہو جائے گا، اور استقرہ فعل اپنے فاعل سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زید مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ یہ تو تھا یہاں تک مسئلہ کہ ظرف لغو اور ظرف مستقر میں اس کی وضاحت ہم نے پڑھ لی ہے، اور پھر ظرف مستقر کے اندر اس میں جو 2 چیزیں تھیں افعال خاص اور افعال عام، اس کی ہم نے تفصیل پڑھ لی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک بات اور سمجھنی ہے، وہ بات یہاں پر یہ سمجھی ہے کہ جس جملہ یعنی جملہ فعلیہ کے متعلق آپ نے ظرف کو کیا ہے، ظرف مستقر کو آپ نے جملہ فعلیہ کے متعلق کیا ہے، یا اسی طریقے سے ظرف لغو کے متعلق کیا ہے، تو اس میں ضمیر ہونا ضروری ہے جو کہ مبتدا کی طرف لوٹے۔ اسی مثال کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ جو زید فی الدار ہے یہ جملہ ہے، اصل تقدیر عبارت کیا تھی، زید استقر فی الدار۔ اب اس میں استقرہ میں ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس زید کی طرف، کیونکہ ہم نے یہ جو ساری تفصیل جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے
چونکہ اصل میں یہ خبر ہوتا ہے، خبر اور مبتدا کا آپس میں ربط اور تعلق کا ہونا ضروری ہے، جوڑنا اور ملاب کا ہونا ضروری ہے۔ اس ملاب اور جوڑ کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ اس ضمیر کو نکال دیں تو پھر زید تو اکیلا رہ جائے گا، استقرہ فی داری ایک مکمل جملہ بن جائے گا۔ تو ہم تو اصل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مبتدا کی خبر جملہ ہوتی ہے، تو ہم نے خبر کو مبتدا کے ساتھ تعلق کو بھی ثابت کرنا ہے، اور اس تعلق کو ثابت کرنے کے لیے جو جملہ فعلیہ ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی، ہوا ضمیر، جو کہ لوٹے گی مبتدا کی طرف۔ اس طرح خبر کا مبتدا کے ساتھ ایک ربط اور تعلق پیدا ہو جائے گا۔ تو یہی بتا رہے ہیں لابد فی الجملۃ من ضمیر، جملہ کے اندر یعنی جملہ فعلیہ کے اندر اکثر حضرات کے نزدیک، یا اسی طرح اگر کوفی ہیں تو پھر جملہ تو نہیں ہوگا، مفرد ہوگا، ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یعود الی المبتدا، وہ ضمیر جو مبتدا کی طرف لوٹے، کل ہا فیما مرہ، جیسا کہ ہوا ضمیر اس گزشتہ مثال کے اندر، کیونکہ یہ ضمیر ہوگی تو خبر کا مبتدا کے ساتھ ربط ہوگا۔ اگر آپ اس ضمیر کو درمیان سے نکال دیں گے تو خبر کا مبتدا کے ساتھ ربط نہیں ہوگا، اور جو ہمارے اصل مسئلے کی بنیاد اور جڑ تھی کہ مبتدا کی خبر جملہ ظرفیہ بھی ہوتی ہے، وہ ہمارا اصل مسئلہ اس دلیل کے ساتھ ثابت بھی نہیں ہوگا۔